السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک عظیم المرتبت ہستی کا ذکر لے کر حاضر خدمت ہوں۔ میری مراد حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ آستانہ عالیہ سیال شریف کے روح رواں ہیں۔ آپ خانقاہ سیال شریف کی عزت و آبرو ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام کو دنیا جانتی ہے۔ آپ کی عزت و شان کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے، بڑے بڑے اولیاء کرام آپ کے مریدین اور خلفاء کی صف میں نظر آتے ہیں۔ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب آپ کے خلفاء میں سے ہیں۔ اسی طرح ہر ایک انوکھا ستارہ ہے جو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قدموں میں بیٹھ کر علم حاصل کرتا رہا، فیض حاصل کرتا رہا، برکت حاصل کرتا رہا۔ آپ کی حیات مبارکہ کا مکمل خاکہ ہمارے اس یوٹیوب چینل پر موجود ہے، آپ وہ سماعت کر سکتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات، آپ کے فیوز و برکات، آپ کا رہن سہن، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس طرح قدر و منزلت عطا کی تھی۔ ممکن ہے یوٹیوب کی پالیسی کی وجہ سے اسکرین تھوڑی بلر ہو اس کی، لیکن وہ مکمل خاکہ آپ کو سمجھ آئے گا، ہر ایک بات نکھری نکھری ہے اور آپ کو مکمل آپ کی حیات مبارکہ کے بارے میں آگاہی ہوگی۔ لیکن وصال کے متعلق ایک بات رہ گئی، میں نے کہا وہ علیحدہ سے آپ سے بیان کی جائے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا اشرف سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ ایک سند کے ساتھ خاندانی روایات کو بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں، ابھی جمعے کی رات تھی، یعنی جمعہ صبح ہے تو رات جمعے کی، آپ تسبیحات میں مشغول ہیں، اللہ کے ذکر میں مصروف ہیں۔ آپ نے خلیفہ کو بھیجا کہ باہر جا کر دیکھیں کہ ابھی نماز فجر کا وقت شروع ہوا ہے کہ نہیں۔ تو جب وہ باہر دیکھنے کے لیے گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ دنیا جہان کے پرندے اکٹھے ہو کر حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حجرے کا طواف کر رہے ہیں، چکر کاٹ رہے ہیں۔ طواف کا مطلب یہ چکر کاٹ رہے ہیں، گھوم رہے ہیں۔ وہ حیران ہوا۔ اب فجر کی نماز کا جو وقت شروع ہوتا ہے اس میں رات کی سحری میں تھوڑا ہی فرق ہوتا ہے، اس وجہ سے اس نے جا کے کہا حضور مجھے تو اندازہ ہی نہیں ہوا کہ باہر اتنے پرندے اکٹھے ہو گئے ہیں، اتنے پرندے اکٹھے ہو گئے ہیں کہ میں تو ان کو دیکھ کے حیران ہو گیا، میری تو توجہ ادھر چلی گئی اور مجھے نہیں اندازہ ہو پایا کہ ابھی نماز فجر کا وقت شروع ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے اطمینان کے ساتھ نماز فجر شروع کر لی، اشارے کے ساتھ نماز فجر ادا کی۔ اب وہ خلیفہ حیران تھا کہ یہ پرندے کہاں سے آئے، اتنے پرندے کیوں تھے، اور اس وقت اور خاص یہ وصال کا وقت تھا کہ آپ نے نماز فجر ادا کی۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال ہوا کہ یہ عین وصال کے قریب پرندوں کا آنا کیا تھا۔ ابھی تک بات مکمل نہیں ہوئی، اب اس بات کا سکون اور سرور آگے آنے والا ہے۔ یہ پرندے کیا تھے؟ رب کا قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، کہ وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ڈٹے رہے، ثابت قدم رہے، رب سے محبت کی، پیار کیا، عشق کیا، اور پھر کیا ہے جب ان پر کڑا وقت آتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر رب کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اب حضور خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا آخری وقت ہے۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آسمان پر پرندے نازل ہوئے ہیں، آسمان سے پرندے آ رہے ہیں، اور اتنے پرندے پہلے کبھی نہیں دیکھے گئے جو اس دن حضور خواجہ شمس الدین سیالوی کے حجرہ پر آئے تھے۔ وہ پرندے، وہ جو نئی ایک مخلوق تھی، وہ اللہ کے فرشتے تھے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، یہ قرآن گواہی دے رہا ہے، علیہم الملائکہ، اور کیا کہہ رہے تھے؟ اللہ تخافوا، جناب خوف نہ کھائیں، پریشان نہ ہوں، وابشروا، اور خوشخبری دے رہے تھے، بالجنۃ التی کنتم توعدون، جن کا وعدہ کیا گیا تھا ان نیک لوگوں کے ساتھ۔ اب اسی بات کی تشریح حدیث پاک بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، اور وہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وما تردت عن شیء انا فاعلہ ترددی عن نفس المؤمن یکرہ الموت وانا اکرہ مساءتہ۔ یہ فرمان الہی تھا اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی زبان اقدس سے ہم تک پہنچا۔ حضرت امام بخاری نے، اس کے علاوہ محدثین نے بھی اس کو ذکر کیا ہے۔ اب اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے
کہ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے کسی بھی معاملے میں تردد کی کیفیت پیدا نہیں ہوتی، کسی بھی معاملے میں یہ جو سوچ بچار والی کیفیت پیدا نہیں ہوتی، جو میں کرنا چاہوں ہو جاتا ہے، کر دیتا ہوں۔ ایک معاملے میں یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے، کب؟ جب بندہ مومن کے وصال کا وقت قریب آتا ہے، چونکہ موت و زندگی کا ایک فیصلہ اٹل ہوتا ہے، جب اس کی موت کا وقت آن پہنچے اور اس کیفیت میں ہو کہ ممکن ہے کہ وہ اس کا ارادہ نہ ہو اس دنیا سے جانے کا، اب جب موت بھی آ گئی ہے، اب وہ یہاں پر اپنے پیاروں کے ساتھ، اپنے خلفاء کے ساتھ، اپنے محبین کے ساتھ وہ اب میرے ذکر میں مشغول ہے، اس وقت اگر موت آن پہنچے یا موت کا فرشتہ آن پہنچے تو اس کی طبیعت پہ اگر گراں گزرے تو یہ معاملہ وہ کیفیت ہوتی ہے جس پر تردد کی کیفیت ثابت ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا انتظام کیا فرمایا؟ پھر اللہ تعالیٰ اس پر تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ تعالیٰ اس پر فرشتے بھیجتا ہے جو اسے راحت دیتے ہیں، جو اسے سکون دیتے ہیں، جو اس کے دل کو بہلاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تخاف، اور کہتے ہیں کہ محبوب پریشان نہ ہونا اور نہ ہی غمگین ہونا، ہم تو تمہیں خوشخبری سنانے ہیں جنت کی، ہم تو آپ کو بارات کی شکل میں لے کے جائیں گے جنت میں، جنت کی حوریں، فرشتے، غلمان، جنت کی نعمتیں آپ کا انتظار کر رہی ہیں، تاکہ اس بندہ مومن کے دل پر کوئی بھی بات گراں نہ گزرے۔ تو یہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے پیاروں کی شان۔ یہ جو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حجرہ مبارک کے گرد پرندوں کا جو چکر تھا، طواف تھا، یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا، یہ اہل علم کی نظر میں حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولایت کا ثبوت تھا، اللہ کے محبوب ہونے کا ثبوت تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے درجات بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے تمام مریدین، محبین اور آپ سے تعلق رکھنے والوں پہ سب پہ اپنی رحمت فرمائے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو پہنچتا رہے۔ اگر ویڈیو آپ کو سمجھ آئے تو لائک کر دیں، اگر یہ پیغام آپ کے لیے نفع مند ہو تو کمنٹ میں آگاہ کیجیے۔